السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے غزوہ احد کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اب اس غزوے کے نتائج کیا ہوئے آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ 3، 4 اور 5 ہجری میں چند قبائلی مہمیں اور مارکے بھی ہوئے، ان کا بھی ہم ذکر خیر کریں گے۔ جبل احد کی جنگ میں قریش کے ہاتھوں شکست کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اعراب بادیہ کے قبیلے جو قریش کے بت پرستوں اور مسلمانوں کی کشمکش کو قریش کے گھر کا جھگڑا سمجھ کر بے تعلق سے رہتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں شوق ہونے لگے۔ یہ قبیلے قریش کی طرح بت پرست اور مشرک تھے اور خانہ کعبہ کے متولیوں اور پجاریوں یعنی قریش کو اپنا مذہبی پیشوا اور امام سمجھتے تھے، لہذا ان کے زیر اثر تھے۔ کفار مکہ اور مسلمانان مدینہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح برسر جنگ ہو چکے تھے کہ ان کے درمیان صلح و صفائی کا کوئی امکان باقی نہ رہ گیا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے باعث قبائلی عرب مسلمانوں کی طاقت سے کسی قدر مرعوب ہو گئے تھے، لیکن احد کی شکست نے ان کے خیالات میں زبردست تبدیلی پیدا کر دی۔ قریش کے پروپیگنڈے نے قبائلی عربوں کو مسلمانوں کے خلاف اور بھی شہ دی۔ اس لیے بعض قبیلے سوچنے لگے کہ جب قریش مکہ سے 300 میل کے فاصلے پر جا کر مسلمانوں کو ان کے گھر میں شکست فاش دے سکتے ہیں تو ان کے لیے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کے زر و مال کو لوٹ لینا کون سی مشکل بات ہے۔ مسلمان قبائل عرب کے اس ذہنی انقلاب کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے خدا پرستوں کی یہ جماعت ہر وقت چکنی رہتی تھی۔ اس سلسلے میں غور و فکر کے قابل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت جو خدا واحد کی عبادت کرنے کے لیے مارز وجود میں آئی تھی، اسے واقعات کی رفتار نے ایک مستقل فوجی کیمپ کی صورت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ لوگ مذہبی آزادی اور تبلیغ کی آزادی کا فطری حق حاصل کرنے کی کوشش میں ایسی مصیبت عظمیٰ میں مبتلا ہوئے کہ ان کے جان و مال کو ہر وقت خطرہ لاحق رہنے لگا۔ اگر انہوں نے اپنی حفاظت و مدافعت کے لیے کچھ جماعتی طاقت اور مدنی قوت حاصل کی تو انہیں اپنے مقابلے میں مخالف اور معاند طاقتیں بھی چند در چند ہوتی نظر آنے لگیں۔ مکہ میں صرف قریش کا مقابلہ درپیش تھا۔ مدینہ آ کر انہوں نے دیکھا کہ عرب کے سارے بت پرست انہیں للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور مدینے کے یہودی اور منافق بھی دل ہی دل میں چاہ رہے ہیں کہ مسلمان صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں۔ حق کے لیے ابھرنا، بڑھنا اور پھلنا پھولنا کسی قدر مشکل امر ہے۔ باطل کی ساری قوتیں اسے مٹانے کے لیے خواہی نہ خواہی تل جاتی ہیں۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو ایسے واقعات کی ایک زنجیر سے سابقہ پڑا جس نے انہیں دم بھرنے کے لیے بھی سستانے یا سوچنے کی مہلت نہ دی۔ احد کی جنگ شوال 3 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس سے 3 ماہ بعد محرم 4 ہجری میں اطلاع ملی کہ مدینہ سے کوئی 9 منزل کے فاصلے پر فیت کے کوہستانی علاقہ قطن میں طلحہ اور خویلد نامی 2 شیخ اپنے قبیلے کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ابھار رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرچشمہ شایت گرفتن بمیل کے مصداق عمل کرتے ہوئے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 150 انصار و مہاجرین کی مہم بھیجی۔ مسلمانوں کی آمد کی اطلاع پا کر اس قبیلہ کے لوگ منتشر ہو گئے۔ اس مہم کے ساتھ ہی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں کوہستان غرطہ کے قبیلہ لحپان کے خلاف ایک اور مہم بھیجی گئی، کیونکہ وہ بھی مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ابن انیس نے رئیس قبیلہ سفیان بن خالد کو قتل کر دیا، کیونکہ وہی اس شرارت کا بانی اور محرک تھا۔ سفر 4 ہجری میں قبیلہ کلاب کے رئیس ابو برا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ اسلام کے مبلغوں کی ایک جماعت میرے ساتھ کر دیں جو میری قوم کو اسلام کی دعوت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے 70 آدمی جو درویشانہ صفات کے عامل تھے ابو برا کے ساتھ بھیج دیے۔ یہ لوگ بیر معونہ تک پہنچے تھے کہ عامر بن طفیل گرد و نواح کے قبائل کا ایک لشکر لے کر ٹوٹ پڑا اور ان سب کو بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا۔ عامر نے صرف ایک شخص عمر امیتا نامی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ کو 2 آدمیوں کا خون بہا بھیج دیا جو چپ کلش کے دوران میں عمر امیتا کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مذکورہ صدر واقعہ کے کچھ دن بعد عزل اور قارہ قبائل کے چند آدمی مدینے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے مسلمان ہو چکے ہیں،
لہٰذا آپ چند آدمی ہمارے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ ہمیں دین کے طریقوں کی تعلیم دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 مبلغ ان کے ساتھ کر دیے۔ یہ لوگ ابھی رجی کے مقام تک پہنچے تھے کہ قبیلہ بنو لحیان کے 200 آدمی انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ گئے۔ لانے والے تو کہیں غائب ہو گئے اور معلم ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ قبائلی تیر اندازوں نے کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، لیکن جماعت کے امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اعتماد نہ کیا۔ ان میں سے 2 مسلمان خبیب اور زید رضی اللہ تعالی عنہما کو مکہ لے جا کر قریش کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ قریش نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے شہادت کے لیے حاضر ہو گئے، جن کا ترجمہ یہ ہے: جب کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا۔ یہ جو کچھ ہے سب خدا کے لیے ہے، وہ جو چاہے گا تو میرے جسم کے پارا پارا ٹکڑوں پر برکت نازل کرے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا تو قریش کے رئیس تماشا دیکھنے کے لیے آئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر تمہاری جگہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جاتا تو تم کیا اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھتے؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، میری جان تو اس بات پر بھی قربان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ بیر معونہ اور رجی کے دردناک واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ عرب کے بدوی قبیلے مسلمانوں کو اتنا کمزور اور حقیر سمجھنے لگے تھے کہ ان کے ساتھ عہد کر کے توڑ ڈالنا ایک معمولی بات خیال کرتے تھے۔ مدینے میں بنو نذیر کے یہودیوں کی شرارتیں ترقی کر رہی تھیں۔ وہ ایک طرف قریش سے اور دوسری جانب مدینہ کے منافقوں سے، جن کا سرکردہ عبداللہ بن ابی تھا، خفیہ ساز باز رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دینے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خون بہا کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے بنو نذیر کے محلے میں گئے۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں لگا کر ایک شخص عمرو بن حجاش کو چھت پر چڑھایا کہ وہ چھت پر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینک دے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھانپ گئے اور مدینہ کو لوٹ آئے۔ بنو نذیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ 30 آدمی لے کر ہمارے ہاں آ جائیں، ہم بھی اپنے احبار مذہبی عالم لے کر آ جائیں۔ اگر ہمارے احبار نے آپ کا کلام سن کر آپ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کر دی تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ پہلے تم بھی اپنے بھائیوں بنو قریظہ کی طرح ہمارے ساتھ نیا معاہدہ طے کر لو، پھر تمہاری اس تجویز پر عمل کریں گے۔ لیکن بنو نذیر معاہدے پر رضامند نہ ہوئے۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے دھوکہ سے بلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ٹھانی، لیکن اس بار بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست نے ان کے برے ارادوں کو ذکر دی۔ اس کے بعد بنو نذیر کھلم کھلا سرکش ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی اندر ہی اندر شہ دے رہا تھا کہ تم مسلمانوں سے لڑو گے تو بنو قریظہ کے یہود بھی تمہاری مدد کریں گے اور میں بھی 2000 آدمی لے کر تمہاری کمک کے لیے آؤں گا۔ بنو نذیر بڑے مستحکم قلعوں کے مالک تھے، اس لیے وہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور ان کے نخلستانوں سے کھجوروں کے کچھ تنے کٹوا دیے۔ 15 دن کے محاصرہ کے بعد بنو نذیر اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ وہ مدینہ سے باہر نکل جائیں گے۔ انہیں اپنا مال و سامان اونٹوں پر لاد کر لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بنو نذیر اس شان و شوکت سے مدینہ سے نکلے کہ اہل مدینہ ان کی دولت و حشمت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہودی ہی تو تھے، اس لیے 50 زرہیں، 50 خودیں اور 340 تلواریں پیچھے چھوڑ گئے، کیونکہ اگر وہ لوہے کو لاد کر لے جاتے تو اتنا ہی قیمتی سامان انہیں پیچھے چھوڑنا پڑتا تھا۔ بنو نذیر کا اخراج ربیع الاول 4 ہجری میں واقع ہوا۔ محرم 5 ہجری میں اطلاع ملی کہ انمار اور ثعلبہ کے قبیلے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا قصد کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جمعیت لے کر ذات الرقاع تک گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر قبائل کے افراد منتشر ہو گئے۔ ربیع الاول 5 ہجری میں اطلاع ملی کہ دومت الجندل میں کفار کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مسلمانوں کی جمعیت لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ خبر سن کر کفار کا اجتماع تتر بتر ہو گیا۔ شعبان 5 ہجری میں اطلاع ملی کہ قبیلہ خزاعہ کے خاندان بنو مستلق کا رئیس حارث ابن ابی زرار مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر لے کر ان کے صدر مقام مریسی پر چڑھائی کی۔ حارث کی جمعیت بھاگ گئی، لیکن مریسی کے لوگوں نے مقابلہ کیا۔ مسلمان جلدی غالب آ گئے۔ بنو مستلق کے 10 آدمی ہلاک ہو گئے اور 600 گرفتار کر لیے گئے۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں غنیمت کے طور پر آت ہیں۔ جنگی اسیروں میں حارث بن زرار رئیس قبیلہ کی دختر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھیں، جنہیں ان کے باپ نے زر فدیہ دے کر رہا کرا لیا، لیکن وہ مسلمان ہو گئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عقد زوجیت میں لے لیا۔ اس واقعہ کے بعد مسلمانوں نے بنی مستلق کے تمام قیدی چھوڑ دیے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم اسی غزوہ بنی مستلق کو مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہونے والے واقعات غزوہ احزاب اور پھر دیگر جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بھی ترتیب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔